أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، اور جس طرح تم آپس میں تیز بولتے ہو اس طرح اونچی آواز سے گفتگو نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. سورہ الحجرات کی یہ 2 نمبر آیت ہے. دوسری آیت میں اللہ نے پھر ایمان والوں سے خطاب کیا. پہلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ایک بڑا خطرناک معاملہ، اس کی تنبیہ کی گئی. دوسری آیت میں اللہ اور اس کے رسول کے احترام کا طریقہ سکھایا گیا کہ نبی کے درمیان تمہیں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے. تو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. آپ سوچ سکتے ہیں، یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کے زمانے میں موجود تھے کہ کیسے گفتگو کریں، بس آواز ہو، تیز ہو. ہمارے درمیان تو نبی موجود نہیں ہے، ہمارے لیے یہ پابندی نہیں ہے. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اپنی ذات اور شخصیت کے لحاظ سے موجود نہیں ہے، لیکن اپنے پیغام کے لحاظ سے نبی کا وجود دنیا میں ہے. آپ کی سیرت موجود ہے، آپ کی احادیث موجود ہے، آپ کی باتیں موجود ہیں، آپ کی سنت موجود ہے. اس لحاظ سے نبی کی ساری تعلیمات ہمارے درمیان موجود ہیں. تو اب یہاں جو کہا گیا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو، اب یہ پیغام اب ہم سے جو مطلوب ہے کہ تم چاہے جتنی بلندی پر پہنچ جاؤ، جتنی مضبوط تم بحث کر لو، لیکچر دے لو، عقل تمہاری جہاں پہنچ جائے، لیکن جب نبی کا فرمان تمہارے سامنے آ جائے، نبی کی کوئی سنت آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے، تو پھر وہاں پر تمہیں خاموش ہونا ہے. اب تمہیں اس سے اوپر نہیں جانا ہے. تمہاری ساری قابلیت، ساری صلاحیت، سارا عہدہ، سارا منصب سب وہاں ڈھیر. اب نبی کا فرمان آ گیا، اب اس کے بعد تمہاری کوئی گنجائش نہیں. تو کہا کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. اگر ایسا کسی نے کیا کہ میں نہیں مانتا حدیث کو، میں سنت کو نہیں مانتا، کتنے ایسے لوگ ہیں بدنصیب بیچارے جو ایک عمل نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اور ان کا وہ عمل نبی کے عمل کے خلاف ہوتا ہے، سنت کے خلاف ہوتا ہے، اور نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. جب انہیں سنت بتائی جاتی ہے، حدیث بتائی جاتی ہے، تو کہیں گے ارے ایسی حدیث رکھے رہو، تم ایسی سنت رکھے رہو، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. نبی کی محبت میں ہی وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ غلط کرتے ہیں. کیوں؟ غیر شعوری طور پر، کہیں اللہ نہ ایسا نہ کرے کہ ان کے سارے اعمال برباد ہو جائے. اس لیے کہ شیطان نے ان کے برے عمل کو، ان کی اس بدعت کو ان کی نگاہ میں اتنا زیادہ سجا کر پیش کر دیا ہے کہ اب ان کے سامنے نبی کی سنت یا نبی کی حدیث بھی بری لگتی. تو اب نبی کی حدیث یا سنت کو برا نہ کہہ کے جس نے سنت یا حدیث پیش کیا اس کو برا بھلا کہیں گے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. کیونکہ نبی کی حدیث کو ڈائریکٹ برا نہیں کہہ سکتے. یہ ایمان والوں پر مسلمانوں کا حال ہے. کفر کی بات الگ ہے. تو فرمائے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اس طرح تم گفتگو نبی سے نہ کرو. تو نبی موجود ہے تبھی آداب ہے. ہمارے یہاں جب بھی نبی کا کہیں نام آئے، مثلا حدیث میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے.
اب ہم جتنا زیادہ نبی کی حدیثوں کو پڑھیں گے، سنت کو سیکھیں گے، اتنا زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، اتنا زیادہ ہم درود بھیجیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنا، سیکھنا، سننا، سمجھنا، پیغام دینا، یہ خود نبی سے محبت کا ذریعہ اور اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ اس آیت کے ضمن میں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، فطری طور سے بہت بلند آواز تھی ان کی۔ جیسے کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ بات کریں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جھگڑا کر رہے ہیں، بات کریں گے تو لگ رہا ہے کہ ڈانٹ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ڈانٹ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، فطری طور سے آواز ہی ان کی ہوتی ہے۔ تو کوئی نیا آدمی ہے وہ تو کہے گا کیا تم جھگڑا کر رہے ہو، کیا لڑ رہے ہو، لیکن جو سمجھتا ہے وہ جان جائے گا کہ اس کا یہی انداز ہے۔ صحابہ میں بھی بعض کی آواز اونچی تھی، صرف آواز اونچی تھی، صحابی تھے، یہی ان کے لیے کافی ہے بلند مقام کے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے سنا کہ اللہ نے پیغام اتارا ہے کہ تم نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو، میں تو ایسے عام گفتگو کرتا ہوں تو بھی میری آواز بہت تیز ہو جاتی ہے، اب کیا ہوگا؟ اگر میں نبی کی مجلس میں جاؤں گا، کوئی بات پوچھوں گا، سوال بھی کروں گا تو آواز تیز ہو جائے گی، نبی کی آواز سے میری آواز تیز ہو جائے گی، تب تو میں گنہگار ہو جاؤں گا۔ اور کتنا بڑا گناہ، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ تو اس خوف سے دیکھیے صحابہ کا ایمان، صحابہ کا تقویٰ، نبی سے محبت، اللہ کا خوف، اپنے آپ کو انہوں نے گھر میں بند کر لیا کہ اب میں باہر نکلوں گا نہیں، جب نبی کی مجلس میں نہیں جاؤں گا تو میں بولوں گا نہیں، میرے اعمال صحیح سلامت رہیں گے۔ چند دنوں تک دیکھا کہ ثابت بن قیس مجلس میں نہیں نظر آ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے ثابت بن قیس، کہاں ہے؟ تب لوگوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک گھر میں محصور کر لیا، باندھ رکھا ہے۔ آج کے اس دور میں سمجھ لو کوارنٹائن جیسے کرتے تھے نا کہ ایک دم الگ تھلگ ہو گئے۔ وجہ اس کی یہی آیت اتری ہے اور اسی خوف اور خدشے سے وہ نہیں باہر نکل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو بلاؤ۔ بلایا گیا اور وہ آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم اللہ کے جنتی لوگوں میں سے ہو؟ کہا کہ جاؤ کہہ دو، اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اچھی زندگی گزارو، شہادت کی موت پاؤ اور جنت میں داخل ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ضرور ایسا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ خیر کی دعا کی اور یمامہ کے جنگ میں وہ شہید ہوئے۔ تو یہ ہے نبی سے سچی محبت، اور نبی نے ان سے سچی محبت کی اور انعام اللہ نے شہادت اور جنت کی شکل میں عطا کیا۔ تو اخلاص، سچی محبت کا یہ انجام ہے۔ ایک واقعہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے۔ دوسرا واقعہ ہے ابن کثیر نے اپنے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں قبر کے قریب آ کر کے دو آدمی کسی میٹر پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی آواز تھوڑا سا تیز ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر نکلے، تیز آواز سے نبی کی قبر کے پاس گفتگو کر رہے ہو۔ پوچھا ان سے یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے؟ من این انتما، کہاں کے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ طائف سے آ رہے ہیں، نحن من اہل طائف۔ طائف مدینہ سے دور ہے، کم سے کم 400 کلومیٹر کی دوری ہے، 350 پونے 400 الگ الگ راستوں سے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایسا ہے تو تمہیں آج چھوڑ دیتا ہوں، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو آج تمہاری سخت پٹائی کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے والوں کو تو سارے احکامات، سارا دین پہنچ چکا ہے، اس کے باوجود تم آج قبر رسول پہ تیز آواز سے بات کر رہے ہو۔ طائف ایک دور شہر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام نہ پہنچا ہو، یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ عمل
کہ نبی سے محبت نبی کے بعد بھی کی جائے گی اتنی ہی جتنی زندگی میں، اور تیز آواز قبر رسول کے پاس بھی تیز آواز سے کوئی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی. کسی سے کوئی غلطی ہو تو فوراً اس غلطی پر اس کو ڈانٹا نہیں جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہاں رہتے ہو، کتنا پڑھے ہو، کہاں سے آئے ہو. ہر آنے والا آپ کا شاگرد نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے بیچارہ پہلی بار مسجد میں آیا ہو سکتا ہے کہ نیا مسلمان ہو سکتا ہے کہ الحاد، دہریت، نماز وغیرہ نہ پڑھتا ہو، آج اللہ نے اسے ہدایت دی ہو، تو بہت ساری چیزیں وہ نہیں جانتا. تو غلطی کرنے والے کی صورتحال کو جان کر کے اس کے بعد اس کو تنبیہ کی جاتی ہے. یہ ہے نبی کا طریقہ، نبی کے صحابہ کا طریقہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے اور نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.